السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے اس نشست میں انسان کا کاروباری حوالے سے متاثر ہونا۔ جادوگر کس طرح سے انسان کے مال کو اور اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور عمل میں وہ کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً جادوگروں کا عمل کالی بلی کو استعمال کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جادوگر کے پاس اگر کوئی شخص آ کے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کا مالی طور پہ نقصان کرنا ہے، اس کو کاروبار کے اندر نقصان ہو، اس کو تکلیف ہو اور کاروباری لحاظ سے متاثر ہو جائے، تو وہ اپنی ساری بات اس کے سامنے رکھتا ہے۔ تو جادوگروں کے نزدیک ایک بڑا معروف نام ہے اردس بیلی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس عمل کے لیے کہ آپ اپنے دشمن کو متاثر کریں، اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے یہ عمل کریں۔ میں یہاں پہ وہ عمل بتانے لگا ہوں، لیکن اس کی جو مین چیزیں ہیں، کہہ لیں کہ وہ منتر جو وہ پڑھتے ہیں، وہ اسماء جن کی وہ تکرار کرتے ہیں، وہ میں ذکر نہیں کروں گا تاکہ کوئی سر پھرا اس کو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میں کسی سے حسد رکھتا ہے تو اس طرح کی وہ ٹرائیاں نہ مارے۔ تو اس لیے میں وہ وہاں پہ ذکر نہیں کروں گا، میں صرف طریقہ بتانے لگا ہوں کہ وہ کرتے کس طرح ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، وہ میں ذکر نہیں کروں گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جادوگر جو ہے، جو چاہتا ہے، جو اس کے پاس آدمی آیا وہ چاہتا ہے کہ فلاں کو نقصان پہنچاؤ، وہ جادوگر کیا کرتا ہے، ایک گربہ سیاہ لیتا ہے۔ آپ کو یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، گربہ سیاہ۔ گربہ فارسی میں بلی کو کہتے ہیں، اور سیاہ کالا رنگ آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اس کو سیاہ دشتی بھی کہتے ہیں، دال کے ساتھ دشتی کہتے ہیں صحرائی بلی کو، ٹھیک ہے۔ گربہ سیاہ اور سیاہ دشتی، صحرائی، جنگلی بلی، ان کے لیے بولے جاتے ہیں یہ نام۔ تو وہ کیا کرتا ہے جادوگر، وہ سیاہ جو ہے بلیک کیٹ، میجیشین یوز بلیک کیٹ ان میجک، کالی بلی کو استعمال کرتے ہیں۔ میجیشین جو ہیں، جادوگر جو ہیں، وہ یوز کرتے ہیں اس کو جادو کرنے کے لیے۔ یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں آپ کو جو ہے گاہے بگاہے ان کے بارے میں بتاتا رہوں گا کہ کالی بلی کو کس طرح اور کس کس مقصد کے لیے، اور اس کے جسم کے کون کون سے حصے لے کر جادو کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہاں پہ یہ بتانے لگا ہوں کہ پھر وہ اس کالی بلی کو لیتا ہے اور ایک آہنی پنجرے کے اندر، لوہے کا ایک پنجرا لے کے اس کو قفس لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، اور صبح و شام جو ہے اس بلی کے پاس جاتا ہے۔ شام کے وقت منتر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور صبح و شام اس کو کھانے کے لیے حرام جانوروں کا گوشت دے گا، اور اسی طرح پینے کے لیے اس کو شراب دیتا ہے بلی کو پینے کے لیے۔ اور غروب آفتاب کے وقت ہر روز اس کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس آتا ہے، آ کے ایک مخصوص منتر، میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا، 319 مرتبہ انہوں نے تعداد بتائی ہے، اردس بیلی نے لکھا ہے یہ باقاعدہ، 319 مرتبہ وہ پڑھے گا۔ میں نے نہیں بتایا یہاں پہ منتر وغیرہ کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو غروب آفتاب کے وقت اس کے پاس بیٹھ کے یہ روزانہ پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح گاہے بگاہے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تو اس کے پاس بیٹھ کے یہ کہے گا کہ اس کو، یعنی اس کے نام سے اس کو پکارے گا، اے گربہ سیاہ، یعنی گربہ سیاہ قوم جنات سے، یعنی اس طرح اس کا نام لے گا کہ میں تجھے فلاں بن فلاں، جو دشمن ہوگا اس کا نام لکھے گا اور اس کے باپ کا نام یا والدہ کا نام بولے گا کہ فلاں بن فلاں کے پاس بھیج رہا ہوں، اور تو میرا یہ کام کر، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تجھے قوم جنات سے نکال دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو ابھارتا نہیں، موٹیویٹ کرتا ہے، رغبت دلاتا ہے، اور جیسے ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پمپ لگاتا ہے کہ تم ایسے کر سکتے ہو، تم تو بڑے یہ ہو وہ ہو، یعنی ایک ابھارنا ہوتا ہے کہ تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ چیز ہے، تو اس کو ایسے نا ایک جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم جا کے میرا یہ کام کرو گے۔ پھر جب اس کے 7 دن ہو جاتے ہیں تو اس بلی کو جو ہے وہ لیتا ہے، یا جادوگر خود یا جو آتا ہے اس کے پاس سائل، اس کو دیتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور جا کے اس شخص جس کو تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جس کا کاروبار بند کرنا چاہتے ہو،
اس کے گھر میں جا کے یا اس کے کاروبار کی جگہ میں اس کو رکھ دو، پھینک آؤ وہاں پہ اس بلی کو۔ اب یہ جو بلی ہے، کالی بلی، جس کو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ 7 دن اس پر محنت کی، جب وہ بلی اس جگہ پہ جاتی ہے تو 7 دن تک ہر روز وہ وہاں پہ چکر لگاتی ہے، شام کے وقت یا رات کے کسی خاص وقت میں آئے گی، روئے گی، غرائے گی، ٹھیک ہے، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کا غرانا اور رونا، تو اس نے تو یہ لکھا ہے کہ پہلے دن سے اس کا کاروبار متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لکھنا اس کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں، اللہ اگر چاہیں، اللہ کا اذن ہو تو وہ جادوگر کا جادو اور اس کے بھیجے ہوئے گماشتے اثر رکھتے ہیں، ورنہ نہیں، اگر اس کی تقدیر میں نقصان ہو تو۔ لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جگہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ساری زمین پاک ہے، لیکن جو مسجد کا مقام ہے وہ عام زمین کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے مسجد میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ساری زمین اچھی ہے، لیکن بیت اللہ کا مقام ساری زمین اور ساری مسجدوں سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ پر لوگ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی مجلس کو فرشتے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار کا دکھایا جانا، برکات کا نزول، رحمتوں کا نازل ہونا، اور شیاطین کو مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاتباہ شہاب ثاقب، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ شیطانوں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس گھر اور اس جگہ پر، جس جگہ پہ اس نے اس بلی کو چھوڑا، وہ کالی بلی جو جن کے روپ میں آئی اور آ کے غرا رہی ہے، تو وہ اگر اس ذکر کی جگہ پہ آتی ہے تو فرشتے آگے سے اس کو روکتے ہیں۔ ایک حصار بنا ہوا ہوتا ہے اس گھر میں، اس جگہ پہ جہاں پہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک عام انسان پر جادو ہونا اور ایک اللہ کے بندے پر جادو ہونا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ عام انسان بہت جلد متاثر ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سورہ بقرہ پڑھتا رہتا ہے، اذکار کرتا ہے، اپنے گھر کو، اپنی دکان کو اللہ کے نام کے ساتھ حفاظت میں رکھتا ہے، تو گویا فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اس پر اثر ہوگا تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا، اور دوسروں کی نسبت اس پر بہت کم اثر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عام بندہ اور ایک اللہ کا ذکر کرنے والا انسان، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اب جو بلی ہے وہ آتی ہے تو اس کا نقصان کم ہوگا قدرے، یا نہیں ہوگا اس کے ذکر کی وجہ سے، اس کے اندر جو ایک روحانی طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس کو روکے گی کہ نہ آئے۔ تو بہرحال اگر کسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو اس کا میں علاج بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے جو ہے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الاسد والاسود، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی 7 مرتبہ، پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الاسد والاسود 7 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 70 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ جن 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ صافات کی پہلی 10 آیتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہیں، سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پڑھائی آپ نے روزانہ کرنی ہے۔ پانی پہ دم کریں، گھر کے اندر بھی چھڑکاؤ کریں، یا کاروبار کی جگہ متاثر ہو رہی ہے تو اس پہ چھڑکاؤ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ وہاں پہ تھوڑی بہت روزانہ پڑھتے رہیں۔ اچھا، یہ جو پانی ہے نا، اس کو آپ چھڑکاؤ کریں گے، اگر خاص اس وقت میں جب بلی آتی ہے تو اس وقت چھڑکاؤ کریں گے نا، تو اگر وہ واقعی جن ہوا نا تو وہاں سے فوراً بھاگے گی اور دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہ عام بلیوں میں سے ہوئی جو کبھی کبھار آتی ہیں تو پھر وہ شاید نہ بھاگے، یا وہ عام روٹین میں اپنا بیٹھی رہے گی یا چکر لگائے گی، گھومے پھرے گی اس طرح سے۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اس کو آپ پانی کو دم کر کے تو چھڑکاؤ وغیرہ کریں۔ اچھا، ایک چیز رہ گئی اس میں آپ کو بتاؤں، رزق کو بڑھانے کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اس جادو سے، اس شیطان کے بھیجے ہوئے ان شیطانوں سے، چیلوں سے بچنے کے لیے آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد بہت بہترین ہے، بہت فائدے ہیں اس میں، رزق بھی بڑھائے گی اور شیطانی ان طاقتوں اور قوت سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ تو تہجد کی نماز کا آپ اہتمام ضرور کریں، یہ بہت بہترین آپ کے لیے۔ اور اپنی نماز اور اپنے صبح و شام کے اذکار جاری رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہ پڑھائی کرتے جا رہے ہیں اور اذکار اور نماز کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو نمازیں بھی جاری رکھیں
اور اپنی صبح و شام کے اذکار بھی کریں، صدقہ کا اہتمام کریں، یہ بلاؤں کو، تکلیفوں کو، شیطانوں جنوں کو اور اس طرح کی موذی چیزوں کو آپ سے دور کرتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھی ساتھ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے